ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ۔ شادی کے اندر ڈی جے بجا کر اوپر نیچے کودتا ہے، وہاں جا کے پوچھو نبی سے محبت کرتا ہے، وہ کہے گا ہاں کرتا ہوں، لیکن او میرے پیارے بتا، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو وہ تیری زبان تو کہتی، تیرا جسم کیوں نہیں کہتا؟ ایک بات یاد رکھو، یہ جو زبانی محبت ہو نا، یہ وہ ہی چل رہی، قبر میں جب فرشتے کھینچو پھریں گے نا، وہاں نہیں چلنے کی۔ حقیقت کہہ رہا ہوں میں آپ سے۔ اور ایک بات یاد رکھو کہ آدمی زبان سے جس طرح کی محبت کا اظہار کرتا ہے اس کو انعام بھی ایسا ہی ملتا ہے۔ ایک پڑوسی کا انتقال ہو گیا، اب وہ جو اس کی بیوی تھی وہ اپنے شوہر کی بتا کر رہی، رو رہی اور کہہ رہی اجی میں ہر پیر کو کھیر پکایا کروں تھی۔ شوہر کے بارے میں رو رو کے فریادیں کر رہی، اس کی باتوں کو یاد کر کر کے رو رہی۔ اجی میں ہر پیر کو کھیر پکایا کروں تھی، اس میں کشمش و منقع بادام ڈالا کروں تھی، تم مجھے میں تمہیں کھلایا کروں تھی، اب میں کسے پکا کر کھلایا کروں گی؟ ہائے اب پڑوسی جو تھا، پڑوسی نے سوچا مال تو کھرا، اس نے کہا بڑا ہے میرے دوست کو یاد کر کے جب تو روتی ہے، میرے جگر پہ چھریاں چلتی ہے، ارے تو میرے دوست کو یاد کرتی ہے، میرا دل تڑپتا ہے، مچلتا ہے، ارے اگر تجھے میری دوست کی یاد میں کھیر ہی ستا رہی ہے تو کون سی بڑی بات ہے، تو پکا لیا کر میں کھا لیا کروں گا، تو پکا لیا کر میں، بولو بولو۔ اچھا یہ تو آپ حضرات بھی تھوڑا سا مان جاؤں گے تو میں آپ سے ادب سے گزارش کروں گا، جو بڑے حضرات بیٹھے آ جاؤ، اللہ کے شیرو، آپ اللہ سے محبت کرنے والے ہو، رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہو، آ جاؤ۔ نا 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 ایسے نیچے کو نا بیٹھا کے آگے بیٹھ، ماشاءاللہ نیچے بیٹھو، کوئی نہیں کھڑا رہے گا، نیچے بیٹھ جاؤ۔ اے بچوں یہاں سے تو میں نہیں کہا، میں نے ہٹ جاؤں، یہاں سے ہٹ جاؤ یار، عجیب بچے ہیں، مان جاؤ یار، بسم اللہ پڑھ دی کہ نہیں؟ چل چل، یہ نہیں ماننا پلاسٹک کی ٹوپی، نہیں مانتا، کوئی بات نہیں، بیٹھا دو نیچے، ہاں بیٹھ دو، بیٹھا۔ پڑوسی نے کہا تو پکا لیا کر میں کھا لیا کروں گا، پھر وہ رونے لگی اور پھر کہنے لگے جی میں ہر شام کو حقہ تاجی کر کے رکھا کروں تھی، تم گڑ گڑ کیا کرو تھے میں سنا کروں تھی، اب کسے بھر کے پلایا کروں گی؟ ہائے پڑوسی نے پھر کہا پڑوسن جب تو میرے دوست کا نام لیتی ہے نا، یقین مان مجھے کیا کیا یادیں ستاتی ہے، اس کا انداز تو بھی نہیں لگا سکتی۔ ارے اگر تجھے حقہ ہی ستاتا ہے تو صبح دوپہر شام 3 وقت بھرا کر کون کم وقت تیرا حقہ نہ پیوے؟ تیسری بار میں اس نے کہا جی میں بیوہ بے سہارا کو جو آپ 10,000 کا مقروض چھوڑ گئے، اب میں بیوہ بے سہارا عورت ان پیسوں کو کہاں سے ادا کروں گی؟ ہائے اب یہ کھیر اور حقے کا رسیہ کہہ رہا ارے گاؤں والوں سارے مر گئے، ہر بات کا جواب میں کہہ لے دوں گا، کچھ تم بھی تو بولو۔ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ ہوتی ہے زبانی محبت۔ ایک نواب کی بارگاہ میں ایک شاعر آیا ہے نا، کہنے لگا نواب صاحب آپ ایسے ہو ویسے ہو، ڈبل پیسے ہو، اللہ میاں کے بھیسے ہو، پتہ نہیں کیا کہہ ڈالا۔ نواب صاحب نے کہا واہ 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 واہ، نواب سمجھ گیا مجھے لفظوں سے خوش کر رہا ہے، اسے بھی خوش کر دو۔ نواب نے کہا ایک کام کریے 3 دن کے بعد آئیے، ہم تجھے 3,000 روپے انعام کے دیں گے۔ اب شاعر تو کھلانا سمایا، نواب کیا بیوقوف بنایا،
گھر گیا, 1000 ادھار لیے, مٹھائی خریدی, دوستوں کو بانٹتا پھرا. فرمایا کیا ہوا؟ کہ نواب کو میرا قصیدہ اتنا پسند آیا کہ 3000 روپے دینے کا وعدہ کیا, اور میں نے 1000 کی مٹھائی خرید دی, اس لیے کہ لوگوں کو پتا بھی لگ جائے تیری کتنی مقبولیت ہو لی. چنانچہ تیسرے دن پہنچ گئے میاں جی نواب صاحب آداب عرض ہے. نواب صاحب یہ بیٹھے تھے, انہوں نے نظر بھی نہیں اٹھائی. کہا نواب صاحب آداب عرض ہے. نواب نے نگاہ بھی نہیں ہلائی. کہا حضور میں وہی شاعر ہوں جس نے آپ کی شان میں ایک قصیدہ کہا تھا 3 دن پہلے آ کے, اور آپ نے 3000 روپے دینے کا وعدہ کیا تھا. اب نواب کہتا ہے اچھا تو وہی احمق ہے, اس دن تو مجھے لفظوں سے خوش کر کے گیا تھا, میں نے تجھے وعدے سے خوش کر دیا, چل بھاگ. ہمارے میاں منہ لٹکائے ہوئے. تو میرے پیاروں, زبانی محبت کرنے والوں کو انعام زبانی ملتا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق کرنے والوں کو انعام بھی سچا دیا جاتا ہے. خدا را بتا مسلمان, ابا کا انتقال ہو گیا, اماں کا انتقال ہو گیا, ابا دنیا سے چلے گئے, مدرسے کے طلباء کو بلوا لو, قرآن پاک پڑھوا لو, مدرسے کے مولویوں کو بلوا لو, اللہ سے دعا کرا لو, محلے والوں کو اکٹھا کر لو, دوستو احباب کو بلا لو, اور تمام لوگ اکٹھا ہے, دور دور کے لوگ آ رہے ہیں. آؤ جی آؤ, میرا ابا کا انتقال ہو گیا, آؤ جی آؤ, میرا ابا دنیا سے چلا گیا, میرا ابا نے پردہ فرما لیا, آؤ جی میرا ابا کے لیے فاتحہ پڑھ دو. کوئی درود پاک پڑھتا ہے, کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے, کوئی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے, کوئی سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے, کوئی ہاتھ میں تسبیح کے دانے گھماتا ہے. آؤ جی آؤ, میرا ابا نہیں رہا, میرا ابا کا انتقال ہو گیا, میرا ابا کے لیے دعا کرو, میری اماں کے لیے دعا کرو, اللہ تعالیٰ جنت کی بہاریں اسے نصیب فرما دے. ہو کہ نہیں ہوتا ایسا بولو؟ لیکن جب شادی کرنے کا نمبر آتا ہے, نکاح کرنے کا نمبر آتا ہے, پھر قرآن الماریوں میں رکھا ہوا گردوں سے سندر رہا ہے, پھر اللہ کے کلام کو اٹھایا نہیں جاتا, پھر نبی علیہ السلام کی محبت کو اٹھایا نہیں جاتا, پھر قرآن پاک ایک طرف ہے اور تیرے گھر میں ڈی جے بج رہے ہیں, پھر قرآن پاک الماریوں میں سج رہا ہے اور تیرے گھر کے اندر آتش بازی ہو رہی ہے, اور پھر تیرے گھر میں قرآن پاک رکھا ہوا ہے اور تیرے گھر میں خرافات ہو رہی ہے, میرے نبی کی سنت کی مذاق اڑائی جاتی ہے, پھر فاتحہ کی ضرورت نہیں ہے, قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, درود پاک پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب تو ڈھول والے بلوا لو, آتش بازی کرنے والے بلوا لو, ڈرامہ کرنے والے بلوا لو. بتا مسلمان, یہ کیا اللہ کے نبی سے محبت کا ثبوت ہے؟ محبت تو وہ تھی وہ جو بلال حبشی کو لوگ مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے تھے, لوگ کہتے تھے کیوں مارتے ہو؟ فرمایا امیہ بن خلف کا غلام ہے اور کلمہ کالی کملی والے کا پڑھتا ہے. کوئی پتھر مارتا, کوئی بلال کو پتھروں پر لیٹا دیتا, اوپر سے عود رکھ دیتا, بھاری پتھر رکھ دیتا, کوئی بلال کی گردن پر کھڑا ہو جاتا. لیکن یہ بلال ہے جو بار بار زبان سے کہتے حلق پر تیغ چلے, سینے پر جلاد رہے, حلق پر تیغ چلے, سینے پر جلاد رہے, اور لب پہ تیرا نام رہے, آقا دل میں تیری یاد رہے. لوگ مارتے اور بلال احد کہتا, لوگ ٹھوکر مارتے, بلال احد کہتا, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت وہ زبانی نہیں تھا, ان کی زندگی میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کہتے کسے ہے. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ارے بولو. خار ہے, غم خار ہے, خار ہے, بدکار ہے, ڈوبے ہوئے غفلت میں ہے, کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے. اے اللہ
ہمارے پلے تو کچھ نہ صحیح، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو ہے ہم ہے، اللہ اسی کی برکت سے معاف فرما دے۔ ایک بات میں تمہیں بتاؤں، حضرت خواجہ حسن بصری ایک بار حج بیت اللہ کی طرف چلے ہوئے جا رہے، فرماتے میرے پاس موٹا تازہ کھچر تھا، کھانے پینے کا سامان تھا، کھچر اچھا خاصا تھا، میں کھچر پہ سوار تھا اور اللہ کا نام لیتا تھا، اپنی منزل کی طرف بڑھتا تھا اور بڑھتا 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 میں چلتا ہوا جا رہا تھا، لا الہ الا اللہ کے نام کی ضرب لگاتا اور میں قدموں کو بڑھاتا۔ فرماتے کہ میری نگاہ ایک بندے پر پڑی جس کے پاؤں میں نہ جوتا ہے نہ چپل ہے، جس کے سر پہ نہ ٹوپی ہے، جس کے بدن پہ کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ حضرت حسن نے اسے دیکھا، سمجھ گئے ہو نہ ہو یہ اسی گھر کا مہمان ہے جس کا تو مہمان ہے۔ بیٹا اب تم اٹھنے والے ہو رہے ہیں، یہاں سے بتا رہا ہوں میں تمہیں پہلے، ہو نہ ہو یہ بھی اسی گھر جا رہا ہے جس گھر تو جا رہا ہے۔ حسن اسے بھی سوار کر لے، ثواب بھی ملے گا اور سفر کا ساتھی بھی مل جائے گا۔ حضرت حسن بصری نے کھچر اس کی برابر میں لگایا اور اس سے کہا السلام علیکم۔ کہا وعلیکم السلام، کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا اسی کے پاس سے آ رہا ہوں۔ اور جا کہاں رہے ہو؟ کہا اسی کے پاس جا رہا ہوں۔ حضرت حسن نے سوچا بڑا عجب آدمی ہے، اس سے پوچھو آ کہاں سے رہا ہے؟ بولو اسی کے پاس سے آ رہا ہوں۔ اور جا کہاں رہا ہے؟ اسی کے پاس جا رہا ہوں۔ حضرت حسن نے کہا لمبے چوڑا سفر تیرے پلے کچھ ہے کہ نہیں؟ کھانا پینا کچھ تیرے پلے ہے یا یوں ہی چلا ہوا جا رہا ہے؟ اس نے کہا حضرت حسن بصری کو، حضرت حسن بصری کی طرف دیکھا، مسکرایا، آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا اسی کے ذمے ہیں۔ سبحان اللہ، اسی کے، ارے بولتے کیوں نہیں؟ اسی کے ذمے ہے۔ حضرت حسن سمجھ گئے کوئی اللہ کا ولی ہے۔ فرمایا ارے اسباب تو کچھ ہوگا نا، ذریعہ بھی تو کچھ ہوگا نا۔ اس نے کہا جب اللہ کھلانے پر آتا ہے وہ اسباب کا محتاج نہیں ہوتا، وہ تو کھلا دیتا ہے۔ حضرت حسن بصری نے سوچا یہ تو کوئی اللہ کا پہنچا ہوا ولی ہے، یہ تو کوئی اللہ کا پہنچا ہوا بندہ ہے، اسے تو ضرور سوار کر۔ حضرت حسن بصری نے کھچر سے نیچے اتر کر اس سے بڑی ادب سے درخواست کی اور یوں کہا او اللہ کے ولی آ میرے کھچر پہ سوار ہو جا، او اللہ کے ولی آ میرے کھچر پہ بیٹھ جا۔ اس نے کہا میں نہیں جاتا، تو جا۔ حضرت حسن بصری نے کہا تو بھی آ جا۔ کہا نا میں نہیں جانے والا، تو جا۔ فرمایا تو بھی آ جا، تجھے نہیں پتا میں بھی اسی راستے کی طرف جا رہا ہوں جس طرف تو جا رہا ہے، میں بھی اسی منزل کا مسافر ہوں جس منزل کا تو مسافر ہے، وہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے، اللہ کا نام لیں گے، بول کتنا مزہ آئے گا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا آجا آجا تو بھی بیٹھ جا، آجا آجا تو بھی بیٹھ جا۔ حضرت حسن بصری نے اس سے کئی بار کہا، اس نے کہا میں تیری ساتھ جانے والا نہیں ہوں، میں تیری ساتھ بیٹھنے والا نہیں ہوں، تو جا اپنا کام کر۔ مجھے کہہ رہے صحیح ہے، تو جا اپنا کام کر، میں تیری ساتھ جانے والا نہیں ہوں۔ ارے آجا میں تیری خدمت کے لیے ہوں، آجا میرے پاس کھچر موٹا تازہ ہے، آجا میرے پاس پانی کا مشکیزہ بھی ہے، آجا میرے پاس کھانے کا سامان بھی ہے، وہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے۔ اس نے کہا تو کچھ بھی کر میں جانے والا نہیں ہوں۔ حضرت حسن بصری نے سوچا اللہ کا ولی ہے، ضد کرنا ٹھیک نہیں، اللہ کا ولی ہے ضد کرنا۔ میں نے سب کچھ کیا اور سب کچھ کرنے کے بعد جب میں مینا پہ پہنچا جہاں پر حاجی لوگ قربانی کرتے ہیں، ایمانداری سے کہو سب کو تمنا ہے کہ نہیں ہے ہم حج بیت اللہ کو جائیں؟ تمہیں نہیں ہے کیا؟ ہے کہ نہیں؟ ایک طرف بادشاہی کھڑی ہو، دوسری طرف اللہ کے محبوب کی غلامی کھڑی ہو، تو بولو کسے پسند کریں گے؟ زبان سے بولو۔ اس لیے کہ محبوب پاک کے غلاموں کے پیروں کے نیچے جو ذرات ہے ان میں بھی ہمارا شمار ہو جائے تو اللہ بیڑا پار فرما دے۔ کسی نے کیا خوب کہا، میں کیا کروں گا لقب پا کے بادشاہی کے، میں کیا کروں گا
شاہی کے، مجھے تو صرف نبی کا غلام لکھ دینا، مجھے تو صرف نبی کا غلام لکھ دینا۔ اور جہاں جہاں میرے آقا کا نام لکھا ہو، جہاں جہاں میرے آقا کا نام لکھا ہو، وہاں وہاں پہ درود و سلام، وہاں وہاں پہ درود و سلام لکھ دینا۔ رسول اللہ سے محبت بھی وہی ہوتی۔ فرماتے میں نے سب کچھ کرنے کے بعد جب میں مینا پہ پہنچا اور میں نے دیکھا لوگ وہاں قربانی کر رہے تھے، کوئی دمبوں کو ذبح کر رہا تھا۔ بیٹا مجھے دو بات کہنے دو، تمہارا احسان عظیم ہوگا، میں بھولنے کا نہیں کبھی زندگی میں تمہیں کہ تم نے میرے اوپر کوئی احسان کیا تھا۔ اگر تو کو میں ہاتھ جوڑوں تمہارے سامنے، بچے میں بہت دیکھ رہا روزانہ جلسوں میں چل رہا ہوں میں، لیکن تم سے پرہیز ہے، کیا کھا کر اللہ کے بندے پیدا ہوئے ہوئے تم یہ تو بتاؤ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میں نے دیکھا کوئی اونٹ ذبح کرتا تھا، کوئی دمبوں کو کاٹتا تھا، لیکن وہ جو مجھے ننگے پاؤں اور پھٹے ہوئے کپڑوں میں وہ مست اللہ کا ولی جو مجھے راستے میں ملا تھا، میں نے دیکھا وہ مینا کے ایک کونے میں کھڑا ہوا تھا اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر اللہ سے دعا کر رہا تھا، تڑپ تڑپ کر مانگ رہا تھا، بلک بلک کر رو رہا تھا۔ حضرت حسن فرماتے روتوں کو بہت دیکھا، ایسا رونے والا کوئی دیکھا۔ فرمایا وہ مینا کے ایک کونے میں تھا، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، نہ پاؤں میں جوتا ہے، نہ چپل ہے، نہ سر پہ ٹوپی ہے، اور وہ بھی کپڑے اس کے مٹی کے سندے ہوئے کھڑا ہے پاگلوں کی طرح دیوانہ حال، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا ہے۔ حضرت حسن فرماتے میں نے اسے دیکھا، دیکھ کر طبیعت باغ ہو گئی، میری طبیعت خوش ہو گئی، اللہ کا ولی مل گیا، اب تو میں اس سے دعا کراؤں گا، اب تو میں اس کے پاس جاؤں گا۔ فرماتے ہیں کہ میں پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا، میں دیکھتا کیا ہوں وہ اللہ سے لو لگا کر کے دعا مانگ رہا ہے، اور وہ یوں کہہ رہا ہے اے اللہ جس کو تو نے اونٹ دیے اس نے اونٹ تیری راہ میں پیش کر دیے، الہ جن کو تو نے دمبوں کا مالک بنایا انہوں نے دمبوں کے ہدیے تیری بارگاہ میں بھیٹ کر دیے، الہ میرے پاس تو اونٹ ہے نہ دمبا، اللہ بتا آج میں تجھے کیا پیش کروں۔ حضرت حسن فرماتے وہ یوں کہہ رہا ہے اور رو رہا ہے، اللہ میں تیری بارگاہ میں آیا، پیدل چل کے آیا، اللہ بتا جس کے پاس پہننے کو کپڑے صحیح سالم نہ ہو، اللہ بتا جس کے پاؤں میں جوتا نہ چپل ہو، اللہ بتا کھانے پینے کو سامان نہ ہو، اللہ بتا بیٹھنے کو سواری نہ ہو، اللہ وہ تیری بارگاہ میں آ تو گیا اور تو نے بلا بھی لیا، لیکن اللہ بتا یہ آخری ارکان کو ادا کرو، اللہ بتا میں جانور کہاں سے لاؤں، اور اگر ادا نہ کرو تو بتا ارکان کہاں سے مکمل ہوتے۔ وہ یوں کہتا ہے، روتا ہے، تڑپتا ہے، جھجکتا ہے اور رو رو کر بار بار بس یہی کہتا اللہ بتا قربانی کہاں سے کروں، اللہ بتا جانور کہاں سے لاؤ، اور وہ رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، خدا کی قسم بہت دیر رویا، بہت دیر تڑپا، بہت دیر بلکا، اور اس کے بعد اپنے کرتوں کو سے اپنی آنکھوں کو صاف کر کے یوں کہا اللہ بہت دیر ہو گئی تیری بارگاہ میں رو رہا ہوں، بہت دیر ہو گئی اللہ تیرے سامنے گڑ گڑا کر کے مانگ رہا ہوں، ایک بات تو پوری کر ہی دے مولا، اس کے بعد میں کچھ نہیں کہوں گا اللہ۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اس نے پھر آخر کی جو جملے کہ مجھے نہیں پتا یہ کہہ دے گا اللہ قبول کر لے گا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر فریاد کرنا شروع
شروع کی اور یوں کہا اے میرے اللہ، اے اونٹ والوں سے اونٹ کی قربانی قبول کرنے والے، اے دمبوں والوں سے دمبوں کے ہدیے قبول کرنے والے، میرے پاس تو میری جان ہے، آج تو مجھ سے میری جان کی قربانی لے لے۔ فرمایا اتنا کہا اور وہ گرنے لگا، میں دوڑ کر گیا اس کو پکڑ سکوں، اس کا گرتے ہوئے کا سر میرے ہاتھوں میں آ گیا، جسم زمین پہ ڈھیر ہو گیا، میں اس کے چہرے کو ہلاتا، او اللہ کے ولی جاگ، لیکن میں دیکھتا کیا ہو، سر تو میرے ہاتھوں میں تھا، روح تو اللہ کو پیاری ہو چکی تھی، روح کا ہدیہ تو وہ دے چکا تھا۔ ایمانداری سے بتاؤ اللہ کے نبی سے محبت ہے کہ نہیں؟ زبان کھول لو اپنی، تم تو نہ بولو تو اچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو تم نے، ایک شعر کیا خوب کہتا ہے مولانا، ہمارے علاقے کے ایک بہت مشہور بزرگ حضرت مولانا عارف صاحب دامت برکاتہم عالیہ جو جوالہ پور مدرسے کے محتمم ہیں، حضرت تشریف لے آئے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے علماء اکابرین یہاں بیٹھے ہیں۔ میرے پیر، میرے شیخ حضرت اقدس الحاج مولانا محمد ہاشم صاحب محتمم جامعہ کاشف العلوم بھی تشریف لا چکے ہیں۔ ایک بات میں آپ سے کہہ کے چلو بات ختم کرتا چلو، ایمانداری سے بتاؤ محبت رسول کیا ہوتی؟ وہ یوں کہتا ہے، سنا تھا ہم نے لوگوں سے محبت چیز ایسی ہے، محبت ہے کہ نہیں؟ زبان سے بولو۔ لیکن وہ تو یوں کہہ رہا ہے، سنا تھا ہم نے لوگوں سے محبت چیز ایسی ہے، چھپائے چھپ نہیں سکتی، دبائے دب نہیں سکتی، مٹائے مٹ نہیں سکتی، تھمائے تھم نہیں سکتی، یہ راتوں کو جگاتی ہے، یہ آنکھوں کو رلاتی ہے، یہ چہرے پر چمکتی ہے، یہ لہجے میں مہکتی ہے، مگر یہ سب اگر سچ ہے، مگر یہ سب اگر سچ ہے تو اے لوگو محمد سے تمہیں کیسی محبت ہے، مگر یہ سب اگر سچ ہے تو اے لوگو محمد سے تمہیں کیسی محبت ہے، نہ چہرے پر چمکتی ہے، نہ چہرے پر چمکتی ہے، نہ لہجے میں مہکتی ہے، نہ راتوں کو جگاتی ہے، نہ آنکھوں کو رلاتی ہے، تمہیں آقا مدنی سے بھلا کیسی محبت ہے، سنا تھا ہم نے لوگوں سے محبت چیز ایسی ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ محبت کریں گے جو حق ہے؟ اچھا کسی سے ہوئی تھوڑی بہت بتائیے انشاءاللہ، یہ جو بڑے بڑے بیٹھے ہیں بتا دو بھائی مجھے، ہے نا جو بڑے بڑے ہیں نا یہ بتا دو محبت کی کچھ چنگاری جائے کہ نہیں جاگی؟ ارے بولو جائے کہ نہیں جاگی؟ ہلکی پھلکی ہوئی یا کافی ہو گئی؟ ارے چلو بیان تو آج میرا موڈ نہیں تھا، چونکہ میں تھک بھی رہا بہت زیادہ ہوں، برابر جو پروگرام چل رہے اس وجہ سے میرا خیال ہے 12-13 مارچ تک کوئی خالی ہے ہی نہیں، اس لیے حالات جسم تھک جاتا ہے۔ لیکن خدا را بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اگر آپ دعویٰ کرتے ہو، اگر کہتے ہو ہاں مجھے اللہ کے نبی سے عشق ہے، یہ پورا مجمع دیکھے، یہ علماء دیکھے، یہ ہمارے حفظ میڈیا والے جو ہمارے سہارنپور علاقے کا نہیں بلکہ پورے ہندوستان کا ایک مشہور چینل ہے حفظ میڈیا کے نام سے جو ہمارے بھائی انس چلاتے ہیں، یہ اپنے اس میڈیا کے ذریعے سے دنیا کو دکھائے کہ کیا محبت رسول کا دعویٰ لوگوں نے کیا تھا اور کس ثبوت کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا۔ ہے کوئی اس پورے مجمع کے اندر
اندر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ نبی جس کے لیے زمین بنی، وہ نبی جس کے لیے آسمان بنا، وہ نبی جس کے لیے چاند سورج ستاروں کی انجمن سجی، اس محبوب پاک کے لیے کوئی اللہ کا ایک شعر ہے جو میرے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ اٹھا دے اور کہے کہ 20,000 روپے میں اس مدرسے کے لیے، اپنے گاؤں کے مدرسے کے لیے میں پیش کروں گا، اور اللہ تعالیٰ میرے نبی کی محبت سے نہ جانے کتنے کاموں کو بنا دے گا؟ ہے کوئی یہاں کا شیر دل؟ ہے کوئی کھڑا ہو کر کہنے والا؟ ہے کوئی محبت رسول میں اپنے آپ کو پیش کرنے والا؟ ہے کوئی کہے کہ کاری مہتاب اللہ کے لیے تو، کلام اللہ کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے، اور تو نوٹوں کی بات کر رہا ہے، لے میں اللہ کے لیے پیش کرتا ہوں؟ ہے کوئی اللہ کا شیر؟ ہے کوئی 20,000 روپے نبی؟ ماشاءاللہ